بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے وقت کے اندر جب عمران احمد خان نیازی کی سفارش لے کے جانے والے سابق آرمی چیف صاحب تک کو حافظ صاحب کے ہاں سے انکار ہو گیا ہو اور چائے پلائے بغیر رخصت کر دیا گیا ہو، ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ کسی کا یہ دعویٰ کہ جناب ملک ریاض کی بات ہو گئی ہے اور ان قریب اب ملک ریاض کے خلاف مکمل خاموشی ہے، اس سے سستی صرف خاموشی، ٹھیک ہے، تو یہ بات کوئی ماننے والی نہیں۔ ملک ریاض صاحب جو ہیں اس سے پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ریڈار پہ ایک مرتبہ آئے تھے، اور وہ ایک مرتبہ تب تھی جب مشرف نے تازہ ماشاءاللہ لگایا تھا، اور مشرف صاحب کے ماشاءاللہ لگتے ہی ملک ریاض کو کسٹڈی میں لے لیا گیا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نیب کے چیئرمین صاحب نے ریاض ملک کے ذریعے اپنی دنیا بھی ٹھیک کر لی ہے اور آخرت بھی ٹھیک کر لی ہے، اور اس کے بعد یہ بھی پتہ چلا کہ جناب بہت سارے جرنیلوں کی بھی دنیا ٹھیک کر دی ہے ملک ریاض صاحب نے، اور وہ ریٹائرمنٹ کے بعد سیدھے جا کے ملک ریاض کی گود میں گر گئے ہیں۔ تو یہ اس وقت آئے تھے، اب دوسری مرتبہ پھر آئے ہیں، اور جیسے ہی حافظ صاحب کی گرپ اپنے ادارے اور اس کے معاملات کے اوپر مضبوط ہوئی ہے، انہوں نے ملک ریاض کے گریبان پہ ہاتھ ڈال۔ ملک ریاض صاحب کے دو روابط ہیں موجودہ سسٹم کے اندر، ایک جناب آصف علی زرداری صاحب اور ایک پاکستان کی قومی اسمبلی کے ایک اعلیٰ عہدے پہ بیٹھے ہوئی شخصیت کے، جن کے صاحبزادے ملک ریاض صاحب کے ادارے کے اندر کام بھی کرتے ہیں اور پارٹنر بھی۔ یہی جو ہونہار بروا ہیں، جن کے چکنے چکنے پات ہیں، انہوں نے جب نواز شریف صاحب کبوتر اڑانے کے لیے پاکستان واپس تشریف لا رہے تھے تو مبینہ طور پہ جناب علی ڈاٹ صاحب جو کہ اسحاق ڈاٹ صاحب کے صاحبزادے اور جناب نواز شریف صاحب کے داماد ہیں، ان کے گھر پہ ملک ریاض کی میٹنگ کروائی تھی، جس کے اوپر علی ڈاٹ صاحب پہ الزام لگ گیا تھا کہ یہ میٹنگ انہوں نے کروائی ہے، حالانکہ علی ڈاٹ صاحب کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ یہ میٹنگ کون کر رہا ہے اور کون کرنے والا ہے۔ بہرحال اس میٹنگ کے اندر بھی ہمارے ذرائع نے بعد میں ہمیں تصدیق کر کے بتایا کہ میاں نواز شریف صاحب نے ان کی بات سنی تھی اور انہیں چائے شائے پلا کے رخصت کر دیا تھا۔ تو یہ صورتحال تھی۔ آج کی جو سب سے امپورٹنٹ خبر ہے، میں چاہ رہا تھا پیر والے دن اس کے اوپر کوئی ولاگ وغیرہ کرے، کیونکہ یہ خبر سما نے پھوڑی تھی۔ اب تک اگر ہم دیکھیں تو ملک ریاض کے ایشو کے اوپر اگر پاکستان کا کوئی واحد چینل کو خبر دے رہا ہے تو پہلے نمبر پہ تو وہ ڈان ہوتا ہے، لیکن ڈان ذرا بڑی لیول کی خبر دیتا ہے، جو چھوٹی چھوٹی ٹٹ بٹس جو ہوتی ہیں وہ بھی دے دیتے ہیں۔ اب پیر کے دن کی خبر ہے اور آج ہم ویک ختم ہونے کے اوپر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، کسی نے اس پہ کچھ نہیں کیا تو پھر ہم نے کہا کہ ہم کر دیتے ہیں، اور خبر یہ ہے کہ سما کی خبر ہے، اس کا کلپ ہے اگر آپ دیکھ سکیں۔ ملک ریاض کے مبینہ فرنٹ مین کی ملک سے فرار ہونے کی کوشش، ملزم فیصل سرور قریشی کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے آف لوڈ کر دیا گیا۔ یہ ان کی فلائٹ تھی ابو دھابی کی اور اسلام آباد سے ابو دھابی جا رہی تھی، اور اس کے اوپر پہلے ان کو انٹری کی مہر لگائی گئی امیگریشن کی، اور پھر ان کو پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، آف لوڈڈ یا اس طرح کر کے، آف لوڈڈ، اس کے اوپر مہر لگا کے ان کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ فیصل قریشی صاحب کون ہے؟ یہ فرنٹ مین ہمیں بتایا گیا کہ یہ بحریہ ٹاؤن پراپرٹیز لمیٹڈ کے یکے از مینیجر ہیں،
اور پاکستان کے اندر بیریا ٹاؤن پراپرٹیز یعنی کہ دبئی کی ملک ریاض کی پراپرٹیز کے نام کے اوپر جو پیسہ اکٹھا کیا جا رہا ہے اور جو ملک ریاض صاحب کی روایتی واردات رہی ہے کہ پروجیکٹ لانچ ہونے سے پہلے پری لانچ کے نام کے اوپر وہ اشیاء بیچ لیتے ہیں، ایسٹس بیچ لیتے ہیں، اور اس کے لیے وہ ان کا 2600 پراپرٹی ڈیلرز کا جو نیٹ ورک ہے وہ لوگوں کو گھیرنے، گمراہ کرنے اور گھیر گھار کے یہ فائلیں تھمانے میں اپنا مقام رکھتا ہے۔ ان کا ہر پروجیکٹ یہ بھی اپنا اس میں سے حصہ جو ہے وہ یہ ہائینوز جو ہیں، ہائینوز سمجھتے ہیں نا آپ، جنگل کے اندر ہائینوز جو ہوتے ہیں، شیر شکار کرتا ہے تو ہائینوز بھی اپنا حصہ وصول کرنے آ جاتے ہیں۔ ہائینوز کو ہم لکڑ بگڑ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ لگر مگر نما پراپرٹی ڈیلر جو ہیں یہ اس میں سے اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے عام سرمایہ کار کو اس میں انویسٹ کروا دیں گے، حالانکہ نیب جو ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، قومی ادارہ برائے احتساب، اس بات کا باقاعدہ اعلان کر چکا ہے کہ اگر بیریا ٹاؤن پراپرٹیز کے اندر کوئی سرمایہ کاری کی گئی تو اسے منی لانڈرنگ سے محمول کیا جائے گا۔ اب یہ منی لانڈرنگ جو ہے آپ کہیں گے کہ جناب دیکھیے، اگر پاکستان سے پیسہ کہیں پہ سرمایہ کاری کے لیے جانا ہے اس کا لیگل طریقہ تو یہ بنتا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے آپ جائیں، اس کو درخواست دیں کہ بھائی جان یہ میں نے پراپرٹی فلاں جگہ کے اوپر خریدنی ہے اور مجھے یہ ڈالر لے جانے کی اجازت دی جائے، اور اس پرمیشن کے بعد آپ وہ ڈالرز جو ہیں وہاں پہ لے جا کے انویسٹ کریں، وہ آپ کی لیگل انویسٹمنٹ سمجھی جائے گی۔ جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ میاں منشا صاحب نے نشاط ہوٹلز کی ایک پراپرٹی بائی کرنی تھی لندن کے اندر، تو وہ باقاعدہ اسٹیٹ بینک کے ذریعے ملینز آف ڈالر پاکستان سے باہر لے کر گئے تھے۔ اگرچہ عمران احمد خان نیازی نے اقتدار میں آتے ہی وہ فائل کھول لی تھی اور میاں منشا صاحب کی ٹولکی بجانی شروع کر دی تھی کہ جناب یہ پیسے باہر لے کے گئے ہیں، بعد ازاں وہ میاں صاحب نے پھر کو تھوڑا سا شوکت خانم کو بتایا تھا جا کے کہ ہم آپ کو سال کے اتنے پیسے دیتے ہیں اور ہمارا بینک بھی اتنی ڈونیشن دیتا ہے، تھوڑے سے اور بڑھا دیتے ہیں، کیا ہو گیا؟ تو پھر وہ معاملہ انہوں نے ڈراپ کر دیا تھا، کیونکہ اس وقت ہر وہ شخص جو اپنا کام کروانا چاہتا تھا اس کو شوکت خانم کو ڈونیشن دینی پڑا کرتی تھی۔ سو فار سو برٹش ٹوبیکو جو ہے، برٹش امریکن ٹوبیکو کمپنی، گولڈ لیف والے پاکستان جو پاکستان کے اندر اپنا نام پاکستان ٹوبیکو کمپنی رکھا ہوا ہے، بھئی ان کو بھی جا کے تو 50 ملین کا 5 کروڑ کا 50 ملین ہی ہوئے نا، 50 ملین ہوئے ہیں، 10 لاکھ کا 1 ملین ہوتا ہے، تو 50 ملین کا مطلب ہے 5 کروڑ، 50 ملین کا چیک دینا پڑا تھا۔ اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ 50 نہیں 5 ملین تھے، 50 لاکھ تھے، لیکن انہوں نے بھی اپنا کام نکلوانے کے لیے یا اپنا بزنس سمودلی کرنے کے لیے 5 ملین دیا تھا۔ وہ کام نہیں آیا تھا ویسے، کیونکہ دوسری سائیڈ کے اوپر سگریٹ فروش مافیا کے مین سپونسرڈ جو ارکان تھے، جو پی ٹی آئی کے ارکان مردان کے سگریٹ فروش مافیا کی سپونسرشپ سے جیت کے آئے ہوئے تھے، انہوں نے کچھ نہیں کرنے دیا تھا۔ ویسے یہ سگریٹ فروش مافیا جو ہے، یہ جو جعلی سگریٹ بنانے والا مافیا ہے، اس کے ہاتھ بڑے کمال کے ہیں۔ کبھی وہ پی ایم ایل این میں ہوتا ہے، کبھی وہ پی ٹی آئی میں ہوتا ہے، کبھی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کی طرف سے سفارش لے کے آ جاتا ہے۔ تو سگریٹ فروش مافیا جو ہے وہ بہت کھربوں روپے سال کا ٹیکس چوری کرتا ہے، اور اس کھربوں روپے سے وہ اربوں روپے لگا کے سیاست کے اندر اپنا انفلوئنس رکھتا ہے۔ اب تو سنا ہے کہ 7-8 سیٹیں بھی انہوں نے اپنا انفلوئنس اتنا ڈیولپ کر لیا ہے کہ پی کے اندر کے وہ جیت جاتے ہیں جس بھی پارٹی کے اندر ہوں، اور سینیٹر وینیٹر بھی بنوا لیتے ہیں۔ اب خیر اینی ہو، یہ ہے مطلب جسے کہنا چاہیے اب تک کی صورتحال کہ میں نے پوچھا ایک جگہ سے فون کر کے ایک دوست کو کہ میں نے کہا اس محاذ کے اوپر، انہوں نے کہا کہ جی منڈے سے آن ورڈ مکمل خاموشی۔
تو اگر انہوں نے مینیجر کو باہر نہیں جانے دیا بیریا ٹاؤن پراپرٹیز لمیٹڈ کے مینیجر کو، تو اس کا مطلب ہے کہ نظر رکھنے والے نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی تارنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں، انہوں نے نظر رکھی ہوئی ہے۔ تو اس وقت تک جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں، ریڈ وارنٹ کے لیے کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ جیسے ہی وہ ریڈ وارنٹ ہونے ریڈ وارنٹ جو ہیں وہ اداروں کے ہاتھ میں آئیں گے تو پھر ملک ریاض صاحب کی وہاں سے ڈیپورٹیشن کی بات کر لی جائے گی۔ ملک ریاض صاحب کے پاس یورپ کے کسی آف شور جزیرے کا پاسپورٹ بھی ہے، لیکن پائن کام نہیں آنا اب تک کی اطلاع کے مطابق، اور بڑے چپکے سے دبے پاؤں سے جس طرح شیر اپنے شکار کی طرف بڑھتا ہے اور اس کی دم ہوا میں لہرا رہی ہوتی ہے، اس طرح کر کے ملک صاحب کو قابو کیا جائے گا۔ ملک صاحب سیاست دانوں سے مایوس ہونے کے بعد اب جو ہے انہوں نے باقی جو مطلب کہ ریٹائر جرنیل وغیرہ ہیں ان کے ذریعے بھی لابنگ کی آخری اٹیمپٹ کی ہوئی ہے۔ سیکنڈ لاسٹ اٹیمپٹ کا تو ہمیں پتا ہے کہ بڑی ہی برے طریقے سے اس سے انکار کر دیا گیا تھا اور انہیں کہا گیا تھا کہ کوئی اور بات کیجئے، آپ آئے ہیں ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، لیکن ایس موزے جال نہیں ہوئے۔ اب ملک صاحب فی الحال جو ہے وہ ڈی ایچ اے ویلی کے پیسے بھی واپس کرنے کو تیار ہو گئے ہیں، لیکن ہمیں بتایا گیا کہ بیریا ٹاؤن کے اندر پنڈی کے اندر 3 رجسٹرار یا ایڈیشنل رجسٹرار ٹائپ کے لوگ بٹھا دیے گئے ہیں، سرکاری ملازم جو ہوتے ہیں، جو اس وقت لین دین کے کرا رہے ہیں، لین دین سے مطلب ٹرانسفر وغیرہ کا پروسیس وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ رجسٹرار کہاں سے آئے ہیں؟ یہ آپ خود اہل ذوق ہیں اور اہل علم ہیں، آپ سمجھ جائیے کہ کنہوں نے بٹھائے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بحریہ ٹاؤن کو اور اس کے معاملات کو ٹیک اوور کرنے کے عمل کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ ڈیولپمنٹ بھی اسی ہفتے کے اندر ہی ہوئی ہے، جس ہفتے کے آخری دن بیٹھ کے میں آپ کی خدمت میں یہ گزارشات عرض کر رہا ہوں۔ تو جو بھی ڈیولپمنٹ سامنے آتی جائے گی انشاءاللہ اکثر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بحریہ ٹاؤن کے متعلق مزید اپڈیٹ کے لیے آپ نے ہمارے چینل سے جڑے رہنا ہے، اور ملک ریاض صاحب اگر آپ بھی اپنا کوئی نقطہ نظر نشر کرنا چاہیں تو عنایت فرما دیں۔ اب ایک سائیڈ کا بیان کر کر کے ہم کہاں تک اپنا ولاگ چلائیں یار، کوئی میسج کلا دیو کسی دے ہاتھوں، اپنے اینے ایجنٹ پالے ہوئے جے اس وقت آستے، تو کوئی میسج بجا دیو کہ تسی واپس آ رہے ہو یا نہیں آ رہے یا دوڑ رہے ہو، کی کر رہے ہو؟ آؤ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔